کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی تو اصلاح کر نہیں پائے، آنے والی جنریشن اپنی اصلاح خود کر لے گی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وہی گودیں ہیں جن کی گود میں وہ اولادیں پروان چڑھ رہی ہیں جو خود ہی تربیت یافتہ نہیں ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہوگی یا کون گارنٹی لے گا کہ جو آنے والی جنریشن ہے وہ اپنی اصلاح کر پائے گی یا ان کی اصلاح ہو پائے گی؟ دیکھیں، دین مبین اسلام میں جب آپ شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں، البتہ میں دوسری طرف سے جواب دینا چاہتا ہوں، اس وقت آپ لڑکی کے اندر جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس میں کیا کیا تلاش کریں، اس کے باقاعدہ معیار ہیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ جس وقت شادی کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنے لیے بیوی نہ تلاشیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے ماں تلاشیں۔ اس حقیقت کو اگر کوئی سمجھ لے تو پھر ہماری شادیوں کا انداز بدل جائے گا۔ بظاہر ہم جب رشتے کے لیے جاتے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں شکل اچھی ہو، چہرہ اچھا ہو، بہت سے زیادہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، دولت ہو، خاندان ہو، مگر ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والی نسل کو یہ پالنے والی ہے۔ لہٰذا اگر اس کے اندر علم کی کمی ہے، اگر اس کے اندر عرفان کی کمی ہے، اگر اس کے اندر معرفت نہیں ہے، اگر وہ دین اور اسلام کو نہیں جانتی، اگر وہ انسانیت کو نہیں جانتی، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ وہ آنے والی جو نسل ہے جو اسی آغوش میں پلنے والی ہے وہ بھی اس کے جیسی پلے گی۔ لہٰذا ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم آغاز میں یعنی ابتدا میں ہی ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہم تو جیسے تھے گزر گئے اور آنے والی نسل اپنا خود سنبھال لے گی، تو اپنا نہیں سنبھالے گی۔ اس دنیا کے دیکھیے، ہم خلا میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں، ہم اسپیس میں نہیں ہیں، ہم اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جب جس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کچھ افراد ہیں، ہمارے رشتے میں کچھ افراد ہیں، ہمارے بہت سے افراد ہوتے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا دین اور شریعت نے ہر رشتے کے لیے ایک ذمہ داری ہمارے اوپر طے کر رکھی ہے۔ باپ کا ہمارے اوپر حق ہے، ماں کا حق ہے، بیٹے کا حق ہے، پڑوسی کا حق، اسی طرح سے قوم کا بھی حق ہے۔ یقیناً اگر کسی بھی وجہ سے میں علم سے دور رہا، اگر میں معرفت سے دور رہا اور میں اپنی زندگی کے آخری مرحلوں میں ہوں، لیکن خداوند عالم نے مجھے دولت سے نواز رکھا ہے، مجھے مرتبے سے نواز رکھا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اب دین اور شریعت کے اعتبار سے میری ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ کہہ کر کہ صاحب میں تو نہیں سدھر سکا، آنے والے خود سدھار لیں گے اپنے کو، یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ ہم اپنے مال کو خرچ کریں، اپنے اثر کو خرچ کریں اور آنے والی نسل کو بہتر بنانے کا طریقہ سوچیں۔ اس لیے کہ اگر میں درست نہیں ہو سکا اور میں کامیاب نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پچھلی والی شاید جو نسلیں تھیں وہ کچھ حد تک اس کی ذمہ دار رہی ہوں گی، مگر اب ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ لہٰذا ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اگر اس کو اللہ نے اس مقام پر پہنچایا ہے مال و ثروت کے ذریعے، مقام و جاہ کے ذریعے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس ہمارے خطے میں مومنین کی ضرورت کیا ہے، بچوں کی ضرورت کیا ہے، جوانوں کی ضرورت کیا ہے۔ اگر ہمارے ایریے میں اسکول نہیں ہے اور قوم کے بچے تعلیم سے دور ہیں تو پھر ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ تعلیم کا انتظام ہے مگر علاج کا انتظام نہیں ہے، قوم کے افراد علاج کے فقدان میں مر رہے ہیں، تو پھر اب ایک دولت مند ہونے کی حیثیت سے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن دین اور شریعت میرے اوپر فرض کرتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے دیا ہے تو پھر میں انتظام کروں اس جگہ پر ایک ایسی چیز کا کہ جو مومنین کو فائدہ پہنچائے۔ دلیل کیا ہے کہ دلیل یہی کہ پیغمبر اعظم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے تو جن کو اسلام میں بلا رہے ہیں وہ غلام ہیں، ناتوان ہیں، ضعیف ہیں، پریشان۔ ابتدائی دور میں پیغمبر اعظم نے جب کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، تو بہت مالدار افراد نہیں آئے دین اسلام میں، جو سب سے نچلا طبقہ تھا وہ پیغمبر کے پاس پہنچا۔ تو جب پیغمبر کے پاس پہنچا تو پیغمبر کو ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ حضرت خدیجہ نے وہ جہاد کیا ہے کہ اپنی پورا مال و دولت پیغمبر کے حوالے کیا، اور پیغمبر نے باقاعدہ طور پر تربیت کی ہے ان تمام افراد کی، ان کو پالا ہے، ان کو پوسا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں۔ حتیٰ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں، مدینہ کے اندر ایک چبوترا ہے کہ اس پر وہ مسلمان آتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، اسی چبوترے پہ زندگی گزارتے ہیں۔ پیغمبر نے ان کی شادیوں کا انتظام کیا۔ کتنی مرتبہ ہے کہ دیکھا کہ اصحاب صفہ میں کوئی ہے اور اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، تو آپ نے ان خواتین سے کہا جو اسلام لا چکی ہیں کہ کون ہے جو اس سے شادی کر لے تاکہ جو ہے وہ اس کا بھی گھر بس جائے۔ تو پیغمبر اعظم نے یہ یعنی انتظام کیا ہے شادیوں کا۔ تو ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں قوم کے لیے ہم کو وہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کی سیرت یہی رہی ہے۔ پیغمبر نے جس کو مال سے مدد ہو سکتی ہے مال سے مدد کی، جس کی جان سے مدد ہو سکتی ہے اس کو جان سے اس کی بہرحال مدد کی، اور لوگوں نے پیغمبر کی مدد کی ہے۔ ہم اگر پیغمبر کے امتی ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے قوم کے لیے، آنے والی نسل کے لیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے شرعی طور پر بھی، اخلاقی طور پر، انسانی طور پر بھی ہم ایسے راستے ہموار کریں کہ آنے والی نسل بہرحال اگر اس نسل میں کمی ہے تو آنے میں اگر بہت اچھی